السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے۔ آپ کا نارمل پیدا ہونا، آپ کا ہاتھوں کی 5 انگلیاں اور پاؤں کی 5 انگلیاں اور دونوں آنکھیں اور ناک اور کان اور دانت اور لپس کا صحیح ہونا، دل و دماغ کا، گردے جگر، سب کچھ آرگنز تمام صحیح ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایک انسان کے پیٹ میں 600 اقسام کی گیسز موجود ہیں۔ اگر ایک گیس بھی اپنا ریئیکشن کر دے تو انسان کا پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ تمام نعمتیں لے کر کے پیدا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ آپ اپنے قریب و جوار میں دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں کہ آپ کو اب نارمل بچے بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے، اور جناب کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے، کوئی کسی ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ایک بھی نعمت کم ہو تو وہ اسے خرید نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں، جن کا ذہنی توازن پیدائشی طور پر بھی نارمل نہیں ہوتا، تو ان بچوں کو نارمل کرنے کے لیے دنیا میں کوئی تھیوری، کوئی ریسرچ، کوئی بھی ایسی چیز ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی جو اسے صحیح کر سکے۔ جیسا کہ مرحوم جنرل ضیاء الحق کی ایک بیٹی زین ضیاء، تو ان کے بارے میں یہی تھا کہ جی ان کے کپڑے بدلنے کے لیے، ان کا نہلانے کی، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، غرض کے دنیا کے تمام جو امور تھے اس کی ادائیگی کے لیے انہوں نے خدامہ رکھی ہوئی تھی بچپن میں بھی، اور ابھی بھی خدامہ ہی ان کو وہ تمام سروسز، تمام سہولتیں ادا کرتی ہیں۔ پیڈ خدامہ ہیں، لیکن وہ بچی نارملی طور پر اپنا کچھ بھی صحیح نہیں کر سکتی۔ اس طرح بچے بھی ہوتے ہیں اور بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں یہ ہر روز اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں ادا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہیں، اور خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارا جسم بنایا اور ہمارے جسم کے اندر روح پیدا کی۔ تو ناظرین، یہ سب کچھ اگر نارمل ہے تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں ایک پرنس ہے جو پچھلے 10-15 سال سے کومے میں ہے، اور دنیا کے تمام ڈاکٹر جدید آلات کے ساتھ اس کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، نارمل پیدا ہونا اور صحت کی زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، اس کو اگر کوئی مرض لاحق ہے اور وہ لا علاج ہے، تو وہ اپنا تمام تر سرمایہ بیچ کر بھی اپنا علاج نہیں کروا سکتا۔ اور ایسے دنیا میں شیوخ افراد موجود ہیں کہ جنہیں شوگر ہو گئی ہے، جنہیں مختلف پرابلمز ہیں، تو ڈاکٹروں نے کہتے کہ یار آپ نے چوکر والے رس کھانے ہیں، آپ نے چوکر والے رس کھانے ہیں، کیک رس نہیں، چوکر والے رس کھانے ہیں، آپ نے چوکر والی روٹی کھانی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آزمائش ڈال دی ہے۔ ابھی وہ آزمائش میں کتنے ٹائم رہے گا، کتنے سال رہے گا، تا مرنے تک وہ اس آزمائش میں رہے گا، یا اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے، تو یہ اس کے اوپر امتحان آتا ہے، تو وہ اب نارمل زندگی گزارتا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ دولت کی تقسیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوئی تقسیم ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی امتحان ہے، کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی امتحان ہے. اگر آپ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں، آپ کے گھر میں اے سی چلتا ہے، آپ بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے کے قابل ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ایک بہترین زندگی ہے. بعض کا بہت زیادہ دولت بھی انسان سے اس کا چین اور سکون چھین لیتی ہے. اس کو مختلف آزمائشوں میں انسان کو ڈال دیا جاتا ہے. ظاہری طور پر تو وہ بہت خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، بہت ایگو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہی ہوتا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں دنیا میں موجود ہیں، اور میں نے ذاتی طور پر بھی بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں. میں پردیس میں مسقط سلطنت عمان میں رہتا ہوں. یہاں پر مختلف دوستوں سے، مقامی لوگوں سے میرے بہت زیادہ تعلقات ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے تو مختلف پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، نفسیاتی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. خوشیاں اور سکون میسر نہیں ہوتا. جیسے ایک مزدور ہے، وہ مزدوری کر کے شام کو جب 1500 2000 اپنا پاکٹ میں ڈال کر گھر میں وہ ایک مرغی لے کر آتا ہے، وہ تھوڑی سی مٹھائی لے کر آتا ہے گھر میں، تو پھر اس کے بچے جو جناب کلا بازیاں لگاتے ہیں گھر کے صحن میں، جو خوشیاں مناتے ہیں، خدا کی قسم وہ ایک ارب پتی کے گھر میں بھی اتنی خوشیاں میسر نہیں ہوتی. وہ لمحات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ نے یہ جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آپ نے اپنی اولاد تک بھی پہنچانا ہے. ان کو مادی دنیا کے پیچھے ان کی دوڑ نہیں لگانا ہے. آپ نے ان کی ذہنی تربیت کرنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کو روبوٹ کی زندگی گزارنے کی اجازت مت دیں. آپ اس کی روحانی تربیت بھی کریں. اس کو بتائیں کہ اللہ آپ کا خالق ہے اور آپ اللہ کے بندے ہو. سبب ہم میاں بیوی ہیں. ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا، اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اور اسلام میں کیا کیا چیزیں جو واجب ہیں، جو فرض ہیں، جو بنیاد اسلام کی، وہ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے. جیسا کہ کلمہ بنیادی چیز ہے، نماز بنیادی چیز ہے، زکوٰۃ فرض ہونے پر واجب ہے، حج ہے، روزہ ہے بالغ ہونے پر. یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ نے اس کی آگاہی اپنے بچے کو دینی ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنے مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کے عالم سے، وہاں کے امام سے بات کریں کہ ہم بچہ آپ کے پاس صبح کو 1 گھنٹہ کے لیے چھوڑیں گے دوسرے بچوں کے ساتھ. آپ ان کی ذہنی تربیت کریں اور قرآن پاک بھی ان سے آپ پڑھانے کی کوشش کریں. کوشش کریں آپ کا بچہ صبح کے ٹائم میں قرآن پڑھنے کے لیے جائے. اس سے یہ کہ پورا دن بچے کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے، اور اس کا دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے ہوگا. اور مسجد میں اس کو نماز پڑھنے کے طریقے، نماز کے آداب، وضو کے آداب، بات کرنے کے آداب اس کو سکھائے جاتے ہیں. اس کا آپ اہتمام کریں. میں فیصل آباد کے ایک بہت امیر ارب پتی خاندان کو جانتا ہوں، صوفی احمد دین صاحب، جو کہ انصاف ٹیکسٹائل کے مالک. ان کے بیٹے ریاض صاحب، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک جامعہ میں 5 کلاس پڑھنے کے بعد ایک جامعہ میں انہوں نے اس کو داخل کرایا قرآن پاک کی حفظ کے لیے اور تفسیر کے لیے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یار آپ تو ارب پتی ہیں، آپ نے بھی اپنا بچہ مدرسے میں ڈال دیا. ایسے میں نے سوال کیا تو کہتے ہیں کیا مدرسے جاہل لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ذہین لوگوں کے لیے نہیں ہوتے.
اور الحمدللہ آج میں انکشاف کرتا ہوں کہ صوفی احمد دین صاحب وہ ہیں کہ وہ جو ایک جامعہ کا مجھے معلوم ہے، باقی کا نہیں معلوم، کہ وہ ایک جامعہ کا ایک ایک سال کا خرچہ برداشت کرتے تھے کہ یار ایک سال میں آپ کا جتنا بجٹ ہے کھانا کھانے کا، پینے کا، بجلی کا، جو بھی ہے وہ ان کے ذمہ ہو جاتا تھا، وہ پورے سال کا بجٹ وہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے۔ اگر وہ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اگر وہ دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں کرے۔ تو یہ مثال اس لیے میں نے دی ہے کہ دین سے لگاؤ رکھنا اور اپنے بچے کو مسلمانیت میں رکھنا، اسلام کے دائرے میں رکھنا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ بچے کو لا سال اسکول میں پڑھائیں، آپ بچے کو جنابی کسی لٹل اینجل میں پڑھائیں، آپ بچے کو بیکن ہاؤس میں پڑھائیں، آپ بچے کو امریکن اسکول میں پڑھائیں، وہ مسئلہ نہیں۔ دنیاوی تعلیم ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم سے آگاہی اور اس کی مکمل تربیت بھی بہت ضروری ہے، جو کہ بچے کو صبح صرف 1 گھنٹہ میں، صرف 1 گھنٹہ کی جو اس کی کلاس ہے مسجد میں جو ہوتی ہے، اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوگی۔ جب تک وہ بالغ کی عمر میں آئے گا وہ قرآن اس کا پورا ہو جائے گا، اس کو نماز کے آداب، وضو کے آداب، ماں باپ کے احترام کرنے کے آداب، لوگوں سے بات کرنے کے آداب اس کو معلوم ہو جائیں گے، اور اس میں آپ کا خرچ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ دنیاوی تعلیم کے لیے تو بہت خرچ کرتے ہیں، آپ بچے کے اوپر کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں، پھر آپ فارن میں، ابراڈ میں اس کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے تو بہت خرچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے وہ فرائض بھی ادا کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اوپر لاگو کیے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اسی طرح تقریباً ہر محلے میں بچیوں کی درسگاہیں بھی موجود ہیں، چاہے کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہے یا دیوبند ہے یا بریلوی ہے، تو ان کے بھی انسٹیٹیوٹ موجود ہیں بچیوں کے۔ آپ اپنی بچیوں کو ان کے انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ نکاح کے ٹائم پر وہ بچی جناب جی نکاح ہونے کے بعد پوچھے کہ پاپا جی یہ نکاح ہو گیا، تو آپ کہیں گے ہاں نکاح ہو گیا، پاپا جی پھیرے تو ہوئے نہیں، تو پھر جو آپ کو پھیرے آئیں گے، جو آپ کو چکر آئیں گے، پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ ابھی جو پاکستان اس وقت زوال کی پوزیشن میں ہے، انتشار کی پوزیشن میں ہے، یہ سب دین کی دوری کی سبب سے ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی جیسی جماعتیں اور پرویز مشرف کی جو جماعت تھی، وہ جی سب سے پہلے پاکستان اس نے یہ جو شعور دیا روشن خیالی کا، لبرلزم کا، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی اور وہ لوگ اس پر کامیاب ہوئے۔ آج ایسی قوم پیدا ہوئی ہے کہ جو بڑوں کا احترام ہی نہیں کرتی، جو وکلا کا احترام نہیں کرتی، جو ججز کا احترام نہیں کرتی، جو جنابی مذہبی لیڈروں کا احترام نہیں کرتی، جو مذہب کا احترام نہیں کرتی، جو علماء کا احترام نہیں کرتی، وہ لوگ پیدا ہو گئے نا جی، آپ تو نہیں روک سکتے نا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کی۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے ایسی باتیں کروں، امید ہے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ لوگ غور بھی کریں گے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ضرور کوشش کیجیے۔ صراط مستقیم اپنانا بہت ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کا معاملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ موت آنا برحق ہے، موت کے بعد کی زندگی کو بھی اپنے خیالات میں جگہ دیجیے گا اور اس حقیقت کو پہچاننے کی، جاننے کی کوشش ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، میں نے کوشش کی ہے، توفیق دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔